السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں نے اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایسا محسوس کرتے ہیں کبھی کبھی کہ جیسے ہم لوگ بہت زیادہ تھک چکے ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں، ہم لوگ مینٹلی طور پر بہت ویک ہو چکے ہیں، ہم لوگ ایموشنلی بہت ویک ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آخر یہ سب ہمارے ساتھ ہو کیوں رہا ہے۔ ہم سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے اور اچانک ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، ہم لوگ تھکے ہوئے سے لگتے ہیں، ہم ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی وجہ ہے اس کے پیچھے، لیکن ہمیں وہ وجہ مل نہیں رہی ہوتی۔ ہم لوگ اپنے آپ سے ہی ڈس اپوائنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا آخر کیوں ہوتا ہے؟ ایسا بیسیکلی ہوتا ہماری اپنی ہی وجہ سے ہے۔ ہم خود ہی اس چیز کی وجہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس وقت وہ پتہ نہیں ہوتی۔ بیسیکلی ہم خود ہی اس کی وجہ ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی لیمٹس سیٹ نہیں کی ہوئی ہوتی۔ ہم نے اپنی مینٹل کیپیسٹی سے زیادہ، اپنی ایموشنل کیپیسٹی سے زیادہ چیزوں کو، باتوں کو، لوگوں کو اپنے اوپر حاوی کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو ہاں کرتے ان کی بات مانتے ہم اپنے آپ سے اتنا دور ہوتے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں خود بھی اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو راضی کر لیں، ہم اس کی بات مان لیں۔ اگر ہم بہت تھکے ہوئے ہیں اس وقت، ہمیں ریسٹ کی ضرورت ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمیں کوئی کام کہہ دیا ہے، ہم اس کو نو نہیں کہہ پاتے، اور ہم اپنی مینٹل ہیلتھ اور ایموشنل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور ایک وقت پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس کی بھی مدد کر دیں، اس کا بھی کام کر دیں، بے شک ہم خود کو اگنور کر دیں تو یہ پتہ نہیں کتنا بڑا کام ہو جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، لیکن یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں if I make everyone happy, Allah will be happy with me too۔ دیکھیں، یہ ایک رانگ کنسیپٹ ہے۔ دس از ناٹ ٹرو، دس از اے رانگ تھنکنگ۔ یہ رانگ کنسیپٹ ہے، اس کا اللہ کے راضی ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ ہمیں اپنے آپ کی خود کیئر کرنی ہے، اپنی مینٹل ہیلتھ کی خود کیئر کرنی ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو نو کہنا ضرور سیکھنا ہے جو کہ ہماری ایموشنل ہیلتھ پر اثر انداز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم نے ہر کسی کی بات مانی، ہمیں ہر کسی کو خوش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بات نہیں ماننی چاہیے، بالکل ماننی چاہیے، ایتھکس کا خیال رکھنا چاہیے، اخلاقیات کا خیال رکھنا چاہیے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہم کسی کو نو نہیں کہہ پاتے، لیکن اتنا زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ہر چیز جو اوور لوڈ ہو جاتی ہے، جو زیادتی ہو جاتی ہے، جب زیادہ ہو جاتی ہے ہر چیز، تو وہ خطرناک بن جاتی ہے، وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوا، لیکن ہم ہر بار ہی اپنے آپ کو اگنور کریں گے تو یہ ہماری ہر طرح سے ایموشنز کو نقصان پہنچائے گی، اور ہمیں اس چیز کا آئیڈیا بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اپنی لیمٹس کو ضرور سیٹ کرنا ہے کہ یہ میری لیمٹس ہیں اور اس سے آگے میں کچھ نہیں کروں گی، یہ میرا آرام کا ٹائم ہے، یہ میرا ریسٹ کا ٹائم ہے، یہ میرا کھانے پینے کا ٹائم ہے، یہ میرا جو ہے کچھ بھی کھانا اور یہ وہ اس کا ٹائم ہے۔ تو میں اس سے زیادہ کی کیپیسٹی میرے اندر نہیں ہے، اور میں کسی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دوں گی یا ہونے دوں گا، ٹھیک ہے۔ ہر وہ ہاں جو آپ کسی پریشر میں بولتے ہیں، وہ آپ کو اندر سے توڑ رہی ہوتی ہے، وہ اندر سے آپ کو ختم کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، وہ بچیاں جو شادی کے بعد سسرال جاتی ہیں، اکثر ہی کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ ان کو مینٹلی جو ہے وہ مینٹلی اور ایموشنلی بلیک میل کیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ اس بلیک میلنگ کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو وہ تربیت میں کہہ لیں، یا پھر ان کو وہ ٹریننگ نہیں ملی ہوتی، ان کو وہ ٹریننگ ہی نہیں ملی ہوتی جس میں وہ اپنی باؤنڈریز، اپنے لیمٹس کو سیٹ کیا ہوا ہو۔
تو ہم نے ضرور اپنے لمٹس کو سیٹ کرنا ہے، اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کرنا ہے، اور اپنے ایموشنز کے ساتھ کسی کو کھیلنے نہیں دینا ہے، اپنے کسی کو حق نہیں دینا ہے کہ وہ آپ کو ایموشنلی بلیک میل کرے۔ دیکھیں اسلام بھی ہمیں بیلنس رکھنا سکھاتا ہے، ہر چیز میں بیلنس سے سکھاتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے اپنے آپ پر اوور لوڈ کر کر تو گناہ گار ہی ہوں گے نا، اپنے لیے اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو اسلام بھی ہمیں اس چیز کی نہیں کہتا کہ آپ اپنے اوپر جو ہے وہ اپنی وسعت سے زیادہ کا بوجھ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں کسی انسان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری وسعت ہے تو ہم نے اپنی اس وسعت کو ضرور سیٹ کرنا ہے، لوگوں کو بھی بتانا ہے، اور نو کہنا بھی ضرور سیکھنا ہے ایسی باتوں پر جو ہمیں توڑ رہی ہیں، جو ہمیں ایموشنلی بلیک میل کر رہی ہیں، جو ہمارے اوپر اوور لوڈ ہو رہی ہیں، تو ہم نے اس کے لیے نو ضرور کہنا ہے دوسروں کو۔ آپ نے ان لوگوں کو ضرور ایسی یہ بات کہنی ہے جو آپ کو ہرٹ کر رہی ہے، وہ بات جو آپ سے لوگ منوانا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے ضرور ان کو نو کہنا ہے، آپ نے ان کو ضرور بتانا ہے۔ یو کین سے آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ود دس، اوکے، نو دس از ناٹ گڈ فار می۔ تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ کے مائنڈ میں ہوگا کہ لوگ آپ کو روڈ سمجھیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اپنے لمٹس کو سیٹ کر لیں گے تو شروع میں آپ کو لوگ سمجھیں گے کہ یہ روڈ ہے یا پھر جو بھی ہے بدتمیز ہے، لیکن یہ بدتمیزی میں نہیں آتا، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روڈ ہو رہے ہیں۔ تو لوگوں کو بھی آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ اس کی لمٹس ہیں، لیکن شروع آپ نے خود کرنا ہے، پہلا قدم آپ نے خود لینا ہے۔ جب آپ کو ایسی ٹریننگ ملی ہوگی تو آپ پہلا سٹیپ لینے میں بھی آسانی ہوگی آپ کے لیے، لیکن جب آپ کو پیچھے سے ہی یہ ٹریننگ نہیں ملی، کسی نے موٹیویٹ نہیں کیا، کسی نے نہیں بتایا، تو آپ پہلا سٹیپ ہی نہیں لے پائیں گے، اور جب پہلا سٹیپ نہیں لے پائیں گے تو آپ پھر ایسے ہی چلتے جائیں گے، خود کو ایک دن آپ اپنے مینٹل پیس کو ختم کر لیں گے۔ تو اس سے پہلے آپ نے ضرور سیکھنا ہے، اپنی لمٹس کو ضرور بنانا ہے، ضرور نو کہنا سیکھنا ہے ایسی باتوں پر جو آپ کو ہرٹ کرتی ہیں۔ آپ نے کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے اپنی مینٹل ہیلتھ، اپنی پیس کو سیکریفائس نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ کی خوشی کا تعلق تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے نا۔ آپ دیکھیں روح کو سکون جو ہے وہ ہر کسی کو راضی کرنے سے نہیں ملتا، روح کا سکون تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ جب تک وہ ذات ہم سے راضی نہیں ہوگی، ہم دوسروں کو جتنا بھی خوش کر لیں، ہمیں مینٹل پیس اور ایموشنل وہ اسٹرینتھ نہیں مل سکتی جو ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر کر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم اس کو نو کہیں گے تو اس کی نظروں میں ہماری عزت کیا رہے گی۔ دیکھو عزت کے معاملے میں تو ہمیں کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، عزت کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بے شک عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آپ سے کیوں خفا ہوگا؟ کہ دیکھیں آپ کسی کا دل نہ توڑیں، نو کہنا سیکھیں، اور آپ اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ پتہ نہیں میں نے اس کو نو کہہ دیا اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ نہیں، آپ کی نیت صاف ہے، اللہ نوز یور ہارٹ اینڈ یور اسٹرگلس، تو پھر آپ لوگوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت کیا ہے اس معاملے میں۔ سو آئی ہوپ سو کہ ہمیں سیکھنے کو کچھ ملا ہوگا، ہم ضرور اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کریں گے۔ پروٹیکٹ یور سیلف، پروٹیکٹ یور پیس، اینڈ جہاں پر نو کہنا ہو وہاں پر کانفیڈنٹلی نو کہنا سیکھیں۔